میں نے آپ کی خدمت میں کوئی زیادہ باتیں تو نہیں کہنی، بس دو باتیں سمجھ لیں۔ ایک ہے ہمارا مسلک اور ایک ہے ہمارا منہج۔ مسلک اور منہج کو سمجھنا اور قائم رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہم بسا اوقات بے اعتدالی میں مسلک سے دائیں بائیں ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اپنا مسلک سمجھا نہیں ہوتا، اس لیے مسلک سے الگ ہو جاتے ہیں۔ مسلک کا معنی ہوتا ہے عقیدہ جمع مسئلہ، نتیجہ مسلک۔ یہ دو چیز جمع کریں اس کا نام مسلک ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب مسلک کا کام میں کرتا ہوں، مسلک کی تعریف آپ کرتے ہیں، پھر میرے اوپر فٹ نہیں آتی تو مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو بہت تنگ ظرف آدمی ہے، اس نے دعوت کو بہت محدود کر دی ہے، اسلام کا دائرہ بہت وسیع تھا، ان نے دائرہ چھوٹا کر دیا۔ اور جب ہم درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو متکلم کی مراد زیادہ معتبر ہوتی ہے، مخاطب کو اپنی مراد متکلم پر تھوپنی نہیں چاہیے۔ تو میں بھی تو متکلم ہوں، پھر میری بات مجھ سے پوچھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ میں اس لیے گزارش کروں کہ مسلک کا معنی ہے عقیدہ جمع مسئلہ، نتیجہ مسلک۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد اور مسائل، ان کو جمع کریں تو اس کا نام ہے مسلک۔ کہتے ہیں دیوبند کا مسلک یہ ہے۔ اب دیوبند کے مسلک کا معنی یہ نہیں ہے کہ دیوبند کے عقائد کو اسلام سے ہٹ کر ہے، دیوبند کے مسائل کو اسلام سے ہٹ کر ہے، اسی کا نام تو مسلک ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے منہج، کہ اس مسلک کو عوام میں لانے کا ہمارے کابر کا طریقہ کیا ہے، اس کا نام منہج ہے۔ تو ہم بسا اوقات بے اعتدالی میں اپنے مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے عقیدے سے ہٹ جاتے ہیں، چونکہ عقیدہ پڑھا نہیں ہوتا، عقیدہ سمجھا نہیں ہوتا، عقیدے کے خلاف کوئی چھوٹی سی دلیل پیش کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہے، ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نام تو نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے، لیکن ایک بہت صاحب علم اور صاحب مطالعہ شخص نے کسی کو میسج کیا وائس، اس نے مجھے بھیجا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے صلاۃ والسلام پڑھیں، آپ سنتے ہیں، تو ہم تو اتنی آہستہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کیسے سن لیتے ہیں؟ پڑھنے والے لاکھوں ہوتے تو آپ سب کا کیسے سن لیتے ہیں؟ تو یہ سننا عادت کے موافق ہے یا خرق عادت ہے؟ اگر خرق عادت ہے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں، اور عادت کے موافق ہے تو عادتاً تو آدمی آہستہ آواز سن ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو آپ عقیدہ بیان کرو گے کہ قبر پر صلاۃ والسلام پڑھے تو سن لیتے ہیں، لیکن اس اشکال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ جب جواب نہیں بن پائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے۔ بس یہ کہنا چاہیے کہ عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن عقیدے کا جواب مجھ سے نہیں بنا۔ جب آپ سے نہیں بنا تو آپ کسی ایسے آدمی سے رابطہ کریں جہاں سے جواب ملتا ہے۔ ہم جواب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عقیدے سے ریورس گیئر لگاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، کیونکہ اشکال مضبوط آ گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ حالانکہ اس اشکال کا جواب مشکل نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ آدمی اس کو پڑھے اور سمجھے، پھر جواب دینے کے لیے آدمی کوشش بھی کرے۔ میں نے صرف چھوٹی سی بات کی ہے، لمبی اس بحث کو چھیڑا نہیں ہے۔ آدمی کی روح کا جسم سے 3 قسم کا تعلق ہوتا ہے: تعلق تصرف، تعلق تدبیر، تعلق حیات۔ ایک وہ تعلق جس سے ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، یہ تعلق تصرف ہے۔ ایک وہ تعلق ہے کہ جس سے آدمی کا نظام خود بخود چلتا ہے، ہم چاہیں تب بھی کھانا ہضم ہوگا، نہ چاہیں تب بھی ہضم ہوگا۔ ہم کھانا کھا لیں پھر کہ ہضم نہ ہو تو نہیں ہوگا، ہم چاہیں ہضم نہ ہو تو نہیں ہضم ہوگا، خود بخود ہوگا۔ یہ جو ہمارا دل ہے خون لیتا ہے پھر دیتا ہے، ہم چاہیں تو دیتا ہے، نہ چاہیں تو نہیں دے گا، اس لیے دینے ہی دینا ہے۔ وہ نظام ہے، رگ چل رہی ہے، سانس آ رہا ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، خون کی گردش ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں تدبیر۔ اور ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے بندہ زندہ ہوتا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ روح جسم کے دونوں تعلق ہیں، اور جب سو جائیں تو تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے۔ سونے والا بندہ نہ مرضی سے کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دوڑتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بھاگتا ہے، نہ پڑھتا ہے، زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جی زندہ ہوتا ہے نا؟ دوڑتا کیوں نہیں؟ کھاتا کیوں نہیں؟ بولو۔
تعلق تصرف ختم ہو گیا نا. میں نے اس لیے مشکات دور تخصص کے جمع کیے تھے کہ آپ کو بات جلدی سمجھ آئے. اولا ثانیہ اول میں پھنس جاؤں گا, مجھے زور لگانا پڑے گا. آپ کو بھی نہ سمجھ آئے تو پھر تو داجی کے بھی ساتھ بٹھا لینے چاہیے. بات سمجھ آ رہی؟ جب آدمی سوتا ہے تو پھر وہ مرضی سے کھاتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ زندہ ہے یا نہیں؟ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ یہ دوڑ رہا ہے, زندہ ہے, یہ زندہ ہے تو دوڑتا کیوں نہیں, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں, زندہ ہے. اور جب ایک آدمی قبر میں ہوتا ہے تو سویا ہوتا ہے. نم کا نومت الروح حدیث پاک میں سو جاؤ. قرآن میں یا ویلنا من بعثنا مرقدنا, مرقد سونے کی جگہ یا مرنے کی جگہ؟ تو یہ تو مرا ہوا ہے. اس کا مطلب قرآن اس کو نائم کہہ رہا ہے. یہ جو موت کی زندگی ہے, اب یہ بندہ سانس کیوں نہیں لیتا, اس کا خون کیوں نہیں چل رہا؟ اس کی وجہ تعلق تدبیر ختم ہو گیا. تعلق لیکن زندہ ہے کیوں؟ تعلق حیات باقی ہے. اگر حیات ہے تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ حیات برزخ میں ہے. برزخ کا معنی پردہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ میں پوری بات نہیں کر رہا, میں نے کہا میں نے 5-10 منٹ بات کریں, میری مجبوری ہے کہ میں نے 11:15 بیان پر پہنچا. جب آپ جاگ رہے ہیں تو روح پر 3 بوجھ ہیں, تصرف کا, تدبیر کا, حیات کا. اور ابھی یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں کہتا ہوں جاؤ ذرا پانی لاؤ, تو یہ کہتے ہیں یار میں تو اچھا خاصا مکہ مکرمہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, مولانا صاحب نے کہا پانی لاؤ, سارا مزہ خراب. آپ نے کہنا جھوٹ بول رہا ہے, تو سامنے بیٹھا ہوا تھا. اور اگر یہ سوئے ہوئے ہیں, سبق میں سوچ میں کہتے جگاؤ ان کو, یہ اٹھ کر کے یار میں اچھا خاصا کعبے کا طواف کر رہا تھا, تو نے جگا دیا. اب آپ مان لیں گے نا سچ بول رہے ہیں. کیوں؟ سویا ہوا ہے نا. اب یہ کعبے کا طواف جسم کر رہا ہے یا روح کر رہی ہے؟ دیکھو روح سے ایک تعلق کم ہوا, تصرف, تو روح کی رفتار کتنی بڑھ گئی ہے. بندہ یہاں بیٹھا سیکنڈ میں مکہ پہنچ گئی. اور جب تعلق تدبیر بھی ختم ہوگا تو پھر رفتار اور بڑھ جائے گی. سمجھ آ گئی؟ بوجھ کم ہوتا ہے تو روح کی رفتار بڑھتی ہے. دنیا میں حالات جسم پر آتا ہے, جسم کے واسطے سے روح پر آتے ہیں. اور جب آدمی فوت ہوتا ہے تو حالات روح پر آتے ہیں, روح کے واسطے جسم پر آتے ہیں. اس لیے دنیا میں جو نبی سنتے ہیں نا, وہ نبی کا کان سنتا ہے, کان کے واسطے سے روح سنتی ہے. اور موت کے بعد جو پیغمبر کی سماع ہے نا, وہ کس کی ہوتی ہے؟ روح کی, روح کے واسطے سے جسم کی. تو روح کی رفتار تو ویسے ہی بہت تیز ہے, اور جب 2 تعلق کم ہو جائے تو رفتار بڑھ جائے گی نا. اس لیے اب کتنا بھی آپ آہستہ پڑھیں گے تو روح سن لے گی, کیونکہ روح کی رفتار بہت تیز ہے. اس کے لیے آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آہستہ پڑھیں گے تب بھی سنے گی. اب سمجھ آئے کہ آہستہ پڑھے تو کیوں سن لیتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو اس کو سمجھنے کیا مشکل ہے. میں کان سے سن لوں, آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, لیکن کان کی سماع ایسی ہے کہ اس میں 2 بندے بولے تو سمجھنا مشکل ہے, 3 بولے تو اور مشکل ہے. لیکن موت کے بعد سماع تو پہلے روح کو ہو رہا ہے, روح کے واسطے جسم کو ہو رہا ہے نا. اور روح کی سماع ڈائریکٹ جو جسم کی سماع سے مختلف ہوتی ہے. اس لیے میں سب کا کلام بیک وقت بھی سن لیتے ہیں. میں اس لیے کہ دیکھو مسلک سمجھنا مشکل نہیں ہے نا, بہت آسان ہے. تو اس لیے ایک شخص نے کہا جی آپ کہتے ہیں وہاں جا کے سلام پڑھو تو حضور سنتے ہیں, ادھر آپ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, تو نمازی کو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کو پھر عقیدے میں شک ہو جائے گا, عقیدہ آیاتوں نے بھی بہت کچا عقیدہ ہے. دیکھو ایک اور اشکال آ گیا, مجھے ایک اور اشکال ہے تو اس کا جواب بھی تو ہوگا نا. آپ یہ کہہ دو بھی مجھے جواب نہیں آتا, یہ کیوں کہتے ہو عقیدہ کمزور ہے؟ میں نے کہا بھی جب سلام کرنے والا اور نماز پڑھنے والا دونوں عالم دنیا میں ہوں, پھر سلام ٹھیک نہیں. اور جب کہنے والا عالم دنیا میں ہو اور نمازی عالم برزخ میں ہو, اور عالم برزخ یہ مکلف ہونے کی جگہ نہیں ہے, اس لیے یہاں اس کو سلام کرے تو بالکل ٹھیک ہے. عالم جو بدل گیا ہے, اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ خیر میں نے تھوڑا سا اشارہ اس پر کیا کہ مسلک اپنے اکابر کا سمجھنا ضروری ہے. یہ عجیب بات ہے کہ عقیدہ حیات پر ہمارے اکابرین کا اجماع ہے, پوری امت متفق ہے, آپ کو پھر بھی اشکالات ہیں. اس کا معنی یہ تھا کہ ہمارا علم کمزور ہے, ہمارا علم پختہ نہیں ہے, بس اور کوئی وجہ نہیں, علم پختہ نہیں. تو ایک ہے مسلک, اس کو سمجھے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرے کے منہج کیا ہے, اس مسلک کو بیان کیسے کرنا ہے. تو بعض لوگ تو مسلک چھوڑ دیتے ہیں, اور بعض مسلک پہ رہتے ہیں منہج چھوڑ دیتے ہیں.
جہاں بیان نرم کرنا چاہیے وہاں گرم کر دیتے ہیں، جہاں گرم کرنا چاہیے وہاں نرم کر دیتے ہیں، جہاں بازو نہیں چڑھانا چاہیے وہاں چڑھا دیتے ہیں، جہاں چڑھانا چاہیے وہاں بازو نیچے کر لیتے ہیں، تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہماری پوری جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے طلباء کو مسلک اور منہج دونوں سمجھاؤ، پہلے مسلک سمجھاؤ پھر منہج سمجھاؤ۔ اس لیے میں طلباء کو بھرپور دعوت دیتا ہوں کہ چھٹیوں کے 12 دن ہمارے پاس گزاریں۔ ان 12 دنوں میں آپ کو مسلک پورا سمجھ نہیں آئے گا، مسلک کا کچھ تعارف ہوگا، منہج پورا سمجھ نہیں آئے گا، منہج کا کچھ تعارف ہوگا۔ پھر دورہ کیا تو پھر 1 سال لگاؤ، 1 سال میں آپ کو مسلک بھی سمجھ آئے گا، منہج بھی سمجھ آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ دونوں ہی سمجھ آ گئی۔ تو میں نے تو خیر صرف اتنی سی بات کہنی تھی کہ مسلک اور منہج دونوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو سمجھنے کے لیے وقت لگانا چاہیے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس آپ ضرور آؤ، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہاں جاؤ، میرے پاس نہیں بہتر تو نہ ہو، ہر بندہ میرے پاس تھوڑی آئے گا، کسی اور کے پاس جاؤ، جس کو بہتر سمجھو اس کو وقت دو اور وہاں جا کے اس مسلک اور منہج کو پڑھو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہ چیزیں پڑھنے سے زیادہ مجلس سے تعلق رکھتی ہیں، صحبت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پڑھنے سے اتنی جلدی بات سمجھ نہیں آتی جتنا کام کرنے والے کی مجلس میں بیٹھنے سے بات سمجھ آتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چھٹیوں کے 12 دن ہمیں دیں، ٹھیک ہے جی، اور جو دورے والے ہیں وہ 1 سال ہمیں دیں۔ سارے نہ آئیں، نہ سارے انشاءاللہ کہیں، جس نے نہیں آنا اس کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، وہ نہ کہیں، بس اگر اس دورے میں 10 ہیں تو 1 انشاءاللہ کہہ دے اور 1 آ جائے بس۔ ہمارا ہوتا ہے 2 جمع 2 4 والی بات، کسی کو دھوکہ مت دو۔ میں کسی مدرسے میں جاتا ہوں بھی آپ تخصص میں آؤ گے، کوئی جی میں نہیں آؤں گا، میں ناراض نہیں ہوتا، میرے مزاج ہی نہیں آنا تو کوئی جی آؤں گا، یہ نہیں کہنا جی کوشش کروں گا، آدمی خام جھوٹے پروگرام بناتا پھر، اس سے بندے کو افسوس ہوتا ہے۔ تو میں تخصص دورے والے سے کہوں 2 سال لگاؤں، اور تخصص والے 1 سال یہاں لگایا پھر 1 سال ہمارے پاس لگاؤ، بس پھر آپ دیکھنا آپ کو لطف آئے گا۔ میں نے آپ کے استاد جی سے، میں نے سلم شاہ جی سے پڑھی، سبحان اعظم شان اللہ حد ولا تصور، یہ سلم ہم نے شاہ جی سے پڑھی ہے، میرے سلم کے استاد ہیں منطق کے۔ تو ہمیں اس وقت سے اگر ابھی تک پتہ ہم نے سلم پڑھی تھی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ ارادہ فرماتے ہیں نا 12 دن کا اور پھر سال کا، 12 دن میں تعارف ہوتا ہے اور سال میں پھر آدمی پڑھتا ہے، بس پھر کام کا مزہ آتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ بس میں نے اتنی تھوڑی سی بات کرنی، چونکہ میں نے آگے پہنچنا ہے اور 11:15 بجے بیان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بیان تاخیر سے شروع نہ ہو بس۔